سب کی نظریں عثمان کے ہاتھ پر جم گئیں۔ وہ ایک سیاہ مبہم سا پلاسٹک کا تھیلا تھامے ہوئے تھا۔ جب وہ لوگ وین میں سوار ہوئے تھے، ثالث نے دانستہ طور پر حفاظتی جانچ سیکیورٹی میں نرمی برتی تھی تاکہ چومین چیزیں اندر لا سکے۔ اس وقت عثمان کا یہ تھیلا پکڑے ہونا اس بات کا اشارہ تھا کہ V16 اسی کے اندر تھا۔ لگتا تھا کہ عثمان کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس نے خود ہی تھیلا اٹھا لیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے حیرت زدہ رہا، پھر آخر کار سب کی نظروں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود تھیلے کی طرف دیکھا۔ حیرت میں سے تیوری چڑھائی اور ہچکچاہٹ سے کہا، یہ سچ ہے، مجھے واقعی یاد نہیں کہ جب میں وین سے اتر رہا تھا تو کیا ہوا تھا۔ تو V16 تھیلے میں ہے؟ اس سے پہلے کہ پروین کچھ بول پاتی، ان کے پہلو میں کھڑا ایان آگے بڑھا اور تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لیکن عثمان کا بازو اچانک حرکت میں آیا اور اس نے ایان کو چکمہ دینے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ یکدم اسے تمسخر کیا، اس کی آواز تیز اور تیکھی ہو گئی۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ میرا پیارا چھوٹا بھائی دوسروں کو کنٹرول کرنے میں اتنا ماہر ہو جائے گا۔ ہاں، میں اس بار ہار مانتا ہوں، لیکن کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم اس معمولی سی چال سے V16 کو اتنی آسانی سے حاصل کر لو گے؟ ناممکن۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے، جس میں تھیلا نہیں تھا، خود کو وین کو ایک طرف سے دھکا دیا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی سب اس کا پیچھا کرنے والے تھے، چومین نے اچانک اپنا بازو پھیلایا اور وہ سیاہ تھیلا تھام لیا جو وہ چٹان کے کھڑے کنارے کے بالکل قریب پکڑے ہوئے تھا۔ وہ لوگ پہاڑوں میں تھے، پہاڑوں کے نیچے گہری کھائی تھی۔ ہلکی بوندا باندی نے علاقے کو بشمول نیچے کے حصے کو دھندلا کر دیا تھا اور یہ دیکھنا ناممکن تھا کہ کھائی کتنی گہری ہے۔ اگر V16 کی بوتل چٹان سے نیچے گر گئی تو وہ ٹوٹ سکتی تھی۔ جنیاتی سیرم مائع ہوتے ہیں، ایک بار بوتل ٹوٹ گئی تو کوئی بھی مواد کو برآمد نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ پروین بھی نہیں۔ پیچھے ہٹو۔ چومین کے چہرے پر ایک خود مطمئن اور بے باک تاثر تھا اور اس نے پروین اور ثالث کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اگر تم نے مزید قریب آنے کی جرات کی تو میں اس بوتل کو نیچے پھینک دوں گا۔ پروین اور ثالث نے مزید حرکت کرنے کی ہمت نہ کی۔ ان چند لوگوں کی نگرانی میں چومین نے سیاہ پلاسٹک کا تھیلا کھولا۔ تھیلے میں واقعی ایک جنیاتی سیرم کی بوتل موجود تھی۔ پروین نے V16 کے لیے خاص طور پر اس بوتل کو ڈیزائن کیا تھا تاکہ یہ خراب ہوئے بغیر تھوڑی دیر کے لیے فریج سے باہر رہ سکے۔ پروین نے بوتل کے ڈھکن کی طرف دیکھا، وہ صحیح سالم تھا۔ ظاہر ہے اسے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں ثابت کرتی تھیں کہ اس وقت چومین کے ہاتھ میں موجود بوتل بلا شبہ V16 ہی تھی۔ پروین نے ثالث کی طرف سر ہلایا۔ ثالث نے چومین کی طرف دیکھا، اگر تم سوچو تو زینڈر بھی تمہارا رشتہ دار ہے۔ کیا تم واقعی ہم سے مکمل طور پر رشتہ توڑنے کی برداشت کر سکتے ہو؟ اگرچہ چومین تکنیکی طور پر زینڈر کا دادا تھا، ثالث کبھی بھی ان دونوں کے درمیان کی نسلی اور اس وجہ سے بزرگی کا فرق واضح طور پر ظاہر نہیں کرتا تھا، جس طرح انہوں نے اس کے بجائے رشتہ دار کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ چومین نے تمسخر کیا، تو کیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ میرا بیٹا بھی ہوتا۔ کیا بوڑھے آدمی نے خود اپنے 100 بچوں کو قتل نہیں کیا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جو اس جیسے ماحول میں پلا بڑا ہوں، اب بھی خاندانی تعلقات کے لیے احساس رکھوں گا؟ ثالث نے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں، تم میرے آدمیوں سے گھرے ہوئے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم فرار ہو سکتے ہو؟ چومین نے کوئی پرواہ نہ کی، کون کہتا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ میں اب V16 کا انجیکشن خود کو لگانے جا رہا ہوں۔ ہا ہا ہا۔ ثالث کا تعصب تاریک ہو گیا، اگر تم اسے اپنے آپ کو انجیکٹ کر کے اپنی عمر بڑھا بھی لو تو یقین کرو یا نہ کرو، میں تمہیں یہیں اور ابھی مار سکتا ہوں۔ تم اگلا دن دیکھنے کے لیے بھی زندہ نہیں رہو گے۔ چومین نے بھی آنکھیں سکیڑ لی، یہ سب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بار جب میں V16 کا انجیکشن لگا لوں گا تو تم مجھے کبھی نہیں مار پاؤ گے، کیونکہ تمہیں جنیاتی سیرم کی کیمیائی ساخت کا مطالعہ کرنے کے لیے جلد از جلد میرے خون کا ایک نمونہ حاصل کرنا پڑے گا۔ آخر کار یہاں موجود ڈاکٹر زینڈر کو بچانے سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ کیا وہ آئیں گی؟ چومین نے ایسا برتاؤ کیا جیسے پوری صورتحال اس کے قابو میں تھی۔ اس سے تمسخر کیا اور کہا، میں نے تمہاری تمام چالوں کو پہچان لیا ہے۔ اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی جرات کی تو میں فوراً جنیاتی سیرم کو کھڑی چٹان سے نیچے پھینک دوں گا۔ اگر بدترین صورتحال آتی ہے تو ہم سب
اس کی آنکھوں میں نظر اچانک سرد اور خبیثانہ ہو گئی اور اس کی آوازیں بالکل بھی گرمی نہیں تھی۔ جیسا کہ اس نے کہا، یہ ایک ساتھ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ رک جاؤ! پروین نے اچانک چیخ کر کہا۔ اسے خوف تھا کہ وہ واقعی جنیاتی سیرن کے ساتھ چٹان سے گر جائے گا۔ وہ پہلے ہی چٹان کے بالکل کنارے پر تھا۔ ٹرومین کے ہونٹوں کے بالکل اچانک ہونٹوں کے کونے اچانک پھر سے مسکراہٹ میں بل کھائے۔ اس نے کہا، پروین، میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم دوسرا V16 کو ان کو دے دو گی تو تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ اب میں تم سے پھر وہی سوال پوچھتا ہوں، کیا تمہیں اپنی اس عمل پہ پچھتاوا ہے؟ اصل میں دو جینیاتی سیرم تھے۔ ٹرومین کا واقعی زینجر کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب اس نے اس وقت کوئن کو دونوں جینیاتی سیرم اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا تھا تو ایک اس کے اپنے استعمال کے لیے تھا، جبکہ وہ دوسرے کو استعمال کرنے کا ارادہ کرتا تھا تاکہ پروین کو اس کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور کر سکے۔ لیکن پروین نے اس کے بجائے ایک چال بچھا دیا تھا۔ نہ صرف وہ تقریباً پکڑا گیا تھا بلکہ نازک لمحے میں اس نے دوسرا جنیاتی سیرم بھی کوئن کو دے دیا تھا۔ ٹرومین واقعی اس وقت پروین کو آنسوؤں میں ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ پروین وہیں کھڑی رہی اور مضبوطی سے کہا، مجھے کسی بھی چیز پر پچھتاوا نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی خالہ کو بچانے پر پچھتاوا نہیں کریں گی۔ یہ دیکھ کر کہ وہ اس وقت بھی ضدی تھی تو ٹرومین غصے میں آ گیا۔ اسے تمسخر کیا اور کہا، تو پھر تم صرف بے بسی سے اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھ سکتی ہو؟ ٹرومین! پروین نے بلند آواز میں انہیں پکارا۔ زینڈر تمہارا بھی بیٹا ہے۔ اس نے تمہیں 5 سال تک ڈیڈی کہہ کر پکارا ہے۔ اس رشتے کا کیا؟ واپس آؤ اور مجھے جنیاتی سیرم دے دو، صرف ایک قطرہ۔ میں صرف اتنا ہی لوں گی۔ میں تحقیق کے لیے صرف ایک قطرہ حاصل کروں گی، ٹھیک ہے؟ نہیں! ٹرومین مسکرایا۔ اس جنیاتی سیرم کی خوراک ایک شخص کے استعمال کے لیے ہے۔ اگر ایک قطرہ بھی غائب ہوا تو یہ صحیح طریقے سے اثر نہیں کر سکتا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں بیوقوف ہوں؟ اس کے علاوہ، اس نے زینڈر کی طرف دیکھا، میں اسے کیوں بچاؤں؟ تاہم جس لمحے اس نے ایسا کیا، ٹرومین کی پتلیاں اچانک سکڑ گئی۔ وہاں موجود ہر شخص اس وقت اسے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے زینڈر کو پہاڑی راستے کے سب سے اندرونی حصے میں اچھی طرح سے محفوظ رکھا تھا، لہٰذا کسی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خطرے میں ہوگا۔ پروین اور ثالث سب سے آگے تھے، جبکہ لانیس اور شان بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ باقی محافظوں کی پیٹھ زینڈر کی طرف تھی، لیکن کسی نے نوٹس نہیں کیا کہ زینڈر کے اوپر ایک چٹان اچانک ڈھیلی ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ نیچے گھوم رہی تھی۔ اچانک زینڈر کے سر کے سائز کی ایک چٹان آسمان سے گری، لیکن کسی نے کچھ نوٹس نہیں کیا، صرف ٹرومین، جس نے پروین کے اس لڑکے کا ذکر کرنے کی وجہ سے زینڈر کی طرف دیکھا تھا، نے اسے نوٹس کیا۔ اس کی پتلیاں سکڑ گئیں اور اس کے چہرے پر اچانک دشواری کا تاثر آیا۔ کیا اسے بچانا چاہیے؟ اگرچہ اس نے آواز لگائی، جب تک پروین اور ثالث رد عمل ظاہر کریں گے، یقیناً بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس نے انہیں خبردار نہیں کیا تو ایک بار جب چٹان گرے گی تو زینڈر کے سر سے ٹکرائے گی تو وہ لڑکا یقینی طور پر مر جائے گا۔ وہ مر جائے گا۔ لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا اگر وہ مر جاتا؟ پھر کوئی بھی V16 کے لیے اسے لڑائی نہیں کرے گا۔ آدمی کے ہونٹوں کے کونے ایک ہلکی سی مسکراہٹ میں بل کھا گئے۔ جہنم میں جاؤ! لیکن جیسے ہی یہ سوچ اس کے ذہن میں پیدا ہوئی، آدمی کی آنکھوں میں تاثر اچانک بدل گیا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے چیخ کر کہا، زینڈر، دھیان سے! پھر وہ بغیر کسی جھجک کے فوراً زینڈر کی طرف دوڑا۔ پہاڑی راستہ زیادہ چوڑا نہیں تھا، لیکن نہ ہی یہ تنگ تھا۔ زینڈر کے ارد گرد محافظوں کا ایک گروہ تھا، لیکن اگر وہ اس لمحے پلٹتے اور احساس کرتے وہ خطرے میں ہے، تب بھی اسے بچانے میں بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ ٹرومین کی چیخ سن کر پروین نے اچانک اپنا سر گھمایا اور ادھر دیکھا۔ جب انہوں نے بڑے پتھر کو نوٹس کیا، اگرچہ ان کا جسم ان کے دماغ سے زیادہ تیزی سے رد عمل ظاہر کیا، تب بھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پاگل پن میں زینڈر کی طرف دوڑی، لیکن اس کے دل میں وہ جانتی تھی کہ بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر۔ کیا ان کا بیٹا اسی جگہ مرنے والا تھا جب وہ V16 حاصل کرنے والی تھی؟ وہ اسے قبول نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسی لمحے ایک سایہ تیزی سے دوڑا اور پھر دھماکہ! بڑا پتھر سائے سے ٹکرا گیا۔ ٹرومین! نہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت وہ آدمی عثمان تھا، کیونکہ اس کے ارد گرد کا حالہ اچانک بدل گیا تھا۔ سب سے نازک لمحے میں اس نے شخصیتوں کو تبدیل کر لیا تھا۔
اور زینڈر کی حفاظت کرنے والا بن گیا تھا۔ تاہم اگرچہ وہ کافی تیز تھا، تب بھی وہ لڑکی کو دھکیلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ صرف زینڈر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اگلے ہی لمحے پتھر اس کے سر سے ٹکرا گیا۔ آدمی نے اپنا سر جھکایا۔ اس کی آنکھیں دودھ سے بڑے انگور جیسی معصوم آنکھوں سے ملی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے سر سے گرم مائع ٹپک رہا ہے۔ ایک قطرہ، دو قطرے، وہ زینڈر کے چہرے پر گرے۔ چھوٹے آدمی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب وہ اس پہ یقینی سے گھورتا رہا۔ ایک لمحے بعد زینڈر کی سرگوشیاں اچانک ایک چیخ میں بدل گئیں، ڈیڈی! اگرچہ اس کی آواز ہلکی تھی، پھر بھی آدمی نے اسے سن لیا۔ آدمی نے اپنی لمبی پتلی انگلیاں پھیلائیں اور اس کے رخسار پہ لگے خون کو پونچھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کے کونے ہلکے سے کھوس سے بلند ہوئے۔ ایسا لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر بھی ایسا بھی لگا جیسے وہ لڑکی کا مذاق اڑانا چاہتا ہو کہ وہ اس وقت کتنا مضحکہ خیز لگ رہا ہے۔ تاہم اس کی نظر دھندلا گئی اور وہ اچانک زمین پر گر گیا۔ اسی وقت V16 جو اس نے سختی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا، وہ بھی زمین پر گر گیا تھا۔ جب تک وہ زینڈر کے پاس پہنچا، اسے دھکیلنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس طرح اس کی ہتھیلی کھل گئی تھی، جس کی وجہ سے V16 زمین پر گر گیا تھا۔ تاہم اس کے بدلے میں وہ زینڈر کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پروین اپنی حیرت اور استعجاب میں اپنے سامنے ہو رہی سب کچھ کو گھورتی رہی۔ V16 والی بوتل انتہائی مضبوط تھی۔ زمین پر گرنے کے بعد وہ رول ہو کر اس کے قدموں تک آ گئی۔ وہ جھکی اور V16 کو اٹھا لیا۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ کیا یہ اس لیے تھا کہ آدمی نے V16 کو بہت دیر تک تھاما ہوا تھا، لیکن V16 چلتا ہوا گرم محسوس ہو رہا تھا۔ ممی، ڈیڈی کو بچاؤ! زینڈر نے اچانک چیخ کر کہا۔ پروین نے V16 سالس کے حوالے کر دیا اور زینڈر کی طرف بڑھی، جہاں وہ پھر جھکی تاکہ عثمان کو چیک کر سکے۔ اس کے سر پر سنگین چوٹ آئی تھی اور وہ اسے فوراً سرجری کے لیے ہسپتال بھیجنے کی ضرورت تھی۔ ہسپتال کا منظر ایک چھوٹے سے قصبے میں زیادہ دور نہیں۔ قصبے کا ہسپتال ظاہر ہے سادہ اور خستہ حال تھا، تاہم اس وقت آپریشن روم روشن تھا۔ چھوٹا زینڈر باہر راہداری میں ضدی طریقے سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں آپریشن روم پر جمی ہوئی تھی۔ سالس اس کے پاس کھڑا تھا۔ زینڈر کا چھوٹا سا ہاتھ ان کی آستین سے لپٹا ہوا تھا۔ بظاہر کافی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے نہیں چھوڑا۔ اچانک اس نے سالس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ڈیڈی ٹرومین مر جائیں گے؟ کیا وہ بٹر اسکاچ کی طرح زمین میں دفن ہو جائیں گے؟ بٹر اسکاچ زینڈر کے کتوں میں سے ایک تھا جو کچھ مہینے پہلے مر گیا تھا۔ سالس ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، اس سے پہلے کہ انہوں نے جواب دیا، نہیں، وہ نہیں مریں گے، ممی پر بھروسہ کرو۔ زینڈر نے سر ہلایا اور آپریشن روم کو گھورنا جاری رکھا۔ سالس نے زینڈر کے سر کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جب ان کا ہاتھ اس کے سر کو چھونے ہی والا تھا تو زینڈر اچانک پیچھے ہٹ گئے۔ زینڈر نے آہستہ سے کہا، ڈیڈی ٹرومین نے کہا تھا کہ ہر کوئی میرے سر کو چھو نہیں سکتا۔ ان کی آنکھیں تھوڑی سرخ تھیں۔ سالس ان کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے جھک گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا رخ اپنی طرف موڑا اور کہا، زینڈر، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے۔ ڈیڈی ٹرومین کو صرف اس لیے چوٹ لگی کیونکہ وہ مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ڈیڈی ٹرومین نہیں تھے بلکہ عثمان تھے۔ سالس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیسے سمجھائیں۔ انہوں نے کہا، ٹرومین ایک برا آدمی ہے جو اس تمام عرصے سے آپ کو استعمال کر رہا تھا۔ جس نے آپ کو بچایا وہ چچا عثمان ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ زینڈر نے ضد سے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں کہ ڈیڈی کو دوہری شخصیت کا عارضہ ہے، ڈوئل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ ان کی کوئی بھی شخصیت مجھ سے اچھا سلوک کرے، وہ میرے لیے ایک ہی شخص ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مرے۔ سالس بھی نہیں چاہتا تھا کہ عثمان کو کچھ ہو، ورنہ اس کا بہت احسان مند ہو جائے گا اور زینڈر انہیں زندگی بھر یاد رکھے گا۔ عثمان نے جو تمام بری چیزیں پہلے کی تھیں، اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، اور پروین بھی اپنی باقی زندگی احساس جرم میں مبتلا رہے گی۔ ایسا لگتا تھا کہ عثمان نے ان کے لیے بہت کچھ کر دیا تھا، لہٰذا وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مرے۔ سالس کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی اور اس نے زینڈر کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، وہ نہیں مریں گے۔ آپ کو اپنی امی کے طبی مہارتوں پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ان الفاظ نے زینڈر کو طاقت دی۔
زینڈر آخر کار آرام دہ ہو گیا۔ مزید 2 گھنٹے گزر گئے، اگرچہ صبح کے 3 بج چکے تھے۔ سالس نے زینڈر کو سونے یا اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا، آسمان روشن ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آخر کار پروین آپریشن روم سے باہر آئی۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جس لمحے وہ باہر آئی، زینڈر اچانک کھڑا ہو گیا۔ چھوٹا لڑکا ہچکچاہٹ سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن ایسا کرنے سے بہت ڈر رہا تھا۔ وہ زندہ رہیں گے؟ پروین کے 2 الفاظ کے جواب نے زینڈر کو فوراً اطمینان دلایا۔ اگلے ہی لمحے ایک نرس عثمان کو، جس کا سر پٹیوں سے بندھا ہوا تھا، اسٹریچر پر آپریشن روم سے باہر وارڈ میں مشاہدے کے لیے لے گئی۔ زینڈر نرس کے پیچھے پیچھے وارڈ میں داخل ہو گیا۔ سالس پروین کے پاس چل کر گیا اور دونوں ایک ساتھ وارڈ میں گئے۔ عثمان کی چوٹ بہت سنگین تھی، بہرحال اسے ایک بڑے پتھر سے ٹکر لگی تھی۔ اگرچہ وہ خطرے سے باہر تھا، پھر بھی اسے ICU میں داخل کیا گیا تھا۔ زینڈر شدید نگہداشت یونٹ کے شیشے کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر اندر دیکھ رہا تھا۔ پروین اس کے پاس چل کر گئی اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ جا کر سو جاؤ۔ لیکن ڈیڈی ٹرو مین، میں یہاں ان کی نگرانی کروں گی، مجھ پر بھروسہ کرو، وہ نہیں مریں گے۔ زینڈر نے تھوڑی دیر بعد پروین کی طرف دیکھا، اسے پہلے کہ آخر کار سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے۔ لارنس اور شان انہیں آرام کرنے کے لیے قریبی ہوٹل لے گئے۔ سالس اور پروین وارڈ کے باہر ٹھہرے رہے۔ کچھ دیر کے لیے ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں بولا، بنیادی طور پر اس لیے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت میں کیا کہنا چاہیے۔ ان میں سے کسی کو بھی ٹرومین کو شکست دینے اور B-16 حاصل کرنے پر کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ آدھی رات کو شدید نگہداشت یونٹ میں آلات اچانک بیپ کرنے لگے۔ پروین اچانک کھڑی ہوئی اور وارڈ میں دوڑی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اچانک لڑکھڑاتی ہوئی وارڈ سے باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ سالس ان کے رویے پر حیران رہ گئے۔ کیا عثمان مر رہا تھا؟ جیسے ہی یہ اس کے ذہن میں آیا، پروین نے کہا اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ سالس نے حیرت سے پوچھا کون سا وقت؟ B-16 لینے کا وقت۔ اگر B-16 انہیں فوراً نہیں دیا گیا تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ پروین کے بولتے ہی لوگوں کا ایک گروہ چلتا ہوا آیا۔ درمیان میں ایک اور شخص کے ساتھ 2 محافظ تھے۔ دونوں محافظ قاتلوں کے اتحاد کے رکن تھے، جبکہ جس شخص کو اپنے ساتھ لائے تھے وہ ایک مانوس آدمی نکلا۔ اس شخص کا چہرہ جلنے کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ اولڈ میڈی تھے، جو اس وقت انہیں سچ بتائے بغیر بھاگ گئی تھے۔ پروین کو آج بھی یاد تھا کہ اولڈ میڈی نے اس وقت کیا کہا تھا۔ اگر وہ امپیریل لیگ سے کنگ کی حمایت حاصل نہیں کر پاتی تو وہ کبھی بھی پراسرار تنظیم کو شکست نہیں دے سکیں گی۔ دوبارہ سوچتے ہوئے اولڈ میڈی کو اس وقت ضرور معلوم ہو گیا ہوگا کہ امپیریل لیگ ہی پراسرار تنظیم کی پشت پناہی کر رہی تھی، ہے نا؟ لہٰذا اولڈ میڈی کو بالکل یقین نہیں تھا کہ وہ کنگ کی حمایت حاصل کر پائیں گی۔ لہٰذا وہ سچائی کے ساتھ فرار ہو گئے تاکہ انہیں پراسرار تنظیم کے ساتھ دشمنی پر اکسانے سے بچیں۔ اولڈ میڈی کے فرار کے بعد پروین بیکار نہیں بیٹھی تھی۔ وہ فوراً کل کے پاس گئی تھی تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں مدد ملے۔ ایک بار مل جانے کے بعد انہیں فوراً ان کے پاس لایا جانا تھا۔ اولڈ میڈی پروین کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک ہلکی سی آہ بھری۔ انہوں نے کہا بیگم پروین۔ پروین کا موڈ بالکل اچھا نہیں تھا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر عثمان کی بگڑتی ہوئی حالت کے خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ لہٰذا اس نے صرف سر ہلایا اور کہا آخر کار میں نے آپ کو ڈھونڈ ہی لیا۔ میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ کنگ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کر پاتی، اولڈ میڈی نے انہیں ٹوک دیا۔ میں جانتا ہوں۔ ایک مسکراتے ہوئے اولڈ میڈی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا میں نے آپ سے کہا تھا جب وقت آئے گا تو میں فطری طور پر ظاہر ہو جاؤں گا، اور اب میں یہاں ہوں۔ پروین خاموش رہی۔ تو محافظوں نے اولڈ میڈی کو بالکل نہیں ڈھونڈا تھا، بلکہ اولڈ میڈی نے اپنی مرضی سے خود کو پکڑوایا تھا۔ اولڈ میڈی نے سالس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا میں اس تمام عرصے سے کنگ کے بارے میں اشارے تلاش کر رہا تھا اور آخر کار مجھے پتہ چلا کہ آپ ہی کنگ ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو مجھے سب سے پہلے بھاگنا نہیں پڑتا، میں صرف آپ دونوں کو سچ بتا سکتا تھا۔ پروین نے انہیں مستہربانہ انداز میں مسکراہٹ دی۔ اب ہم سے جانتے ہیں۔ لیکن جب اولڈ میڈی نے اسے سنا تو اس نے وارڈ کے اندر دیکھا۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے اب بھی کچھ ایسا ہو جو آپ نہ جانتے ہوں۔ کیا؟ اولڈ میڈی نے آہ بھری۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ آپ کو بتانے سے آپ کو مزید پریشانی ہوگی۔ کہیے۔
پروین نے ان کی طرف دیکھا۔ دراصل اگر آپ نے ہمیں شروع سے ہی سچ بتایا ہوتا تو ہم اس کے بعد اٹھائے گئے تمام طویل راستوں سے بچ سکتے تھے۔ بڑے آدمی نے رضامندی سے سر ہلایا اور پھر کہا، یہ سب ٹرومین جیل کے بارے میں ہے۔ پروین شدید حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اولڈ میڈی نے آہ بھری، میں اس وقت پاگل تھا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد میں نے اس وقت کے واقعات کی تحقیقات شروع کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نے اس وقت 3 بچوں کو جنم دیا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے مہر کاظم کو آپ کا بچہ لیتے ہوئے اور اسے محافظ کے حوالے کرتے ہوئے دیکھا تھا تاکہ اسے مار دیا جائے۔ اولڈ میڈی نے اپنا جبڑا بھینچ لیا۔ اس وقت جب پہلا بچہ اٹھایا گیا تو وہ اسے ڈبونے والے تھے۔ میں اسے بچانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا، لیکن کاظم نے کسی کو مجھے روکنے کے لیے بھیج دیا۔ بعد میں کوئی سامنے آیا اور اکیلے ہی بچے کو بچا لیا۔ پروین نے عثمان کو ایک دفعہ کہی گئی بات کے بارے میں سوچا اور کچھ حیران ہو گئی۔ وہ کون تھا؟ وہ ٹرومین تھا۔ اولڈ میڈی تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر اپنی بات جاری رکھی، یا یوں کہہ لیں کہ وہ عثمان جیلانی تھا۔ میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور وہ بالکل اکیلا نمودار ہوا تھا۔ کچھ محافظوں نے اسے روکا۔ جب وہ تیزی سے آگے بڑھا تو زینڈر کو بچانے کی کوشش میں اسے چاقو مارا گیا۔ اس کی کمر پر لگنے والا وہ وار تقریباً اس کے دل سے ٹکرا گیا تھا اور اسے موقع پر ہی مار سکتا تھا۔ سچ پوچھیں تو وہ اس حملے سے بچ کر نکل سکتا تھا، لیکن وہ اگر ایسا کرتا تو زینڈر پانی میں گر جاتا۔ پروین ان الفاظ کو سن کر منجمد کھڑی رہ گئی۔ اولڈ میڈی نے ایک بار پھر ثالث کی طرف دیکھا۔ اس وقت زینڈر کو بچانے کی کوشش میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ وہ حارث کو ہی بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ مزید چل یا حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے مسٹر مہدی کو بلایا۔ سچ کہوں تو چاہے وہ زینڈر ہو یا حارث، اگر وہ اس وقت مر بھی جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک بچہ زندہ رہنا ہی کافی تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا بچنا عثمان کی بدولت تھا۔ اولڈ میڈی نے بس سر جھکایا۔ میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹرومین ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ صرف ایک نوجوان ہے جسے بیگم پروین سے محبت ہے۔ یہ صرف اس وقت ہوا جب مجھے اپنی یادداشت واپس ملی کہ مجھے احساس ہوا کہ وہ ماضی میں بیگم پروین کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ پروین تھوڑی حیران رہ گئی۔ واقعی؟ اولڈ میڈی نے سر ہلایا۔ میں اس وقت آپ کی حفاظت کے ایک کام کے تحت تھا، لہٰذا میں آپ کو ہر وقت مشاہدہ کر رہا تھا۔ نوجوان بیگم پروین گول مٹول اور صحت مند تھی۔ وہ اکثر آپ کے ساتھ کھیلنے آتا تھا اور کبھی کبھار آپ کو کھانا بھی دیتا تھا۔ جب پروین 5 سال کی تھی تو وہ بیمار پڑ گئی تھی اور ان کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ انہیں مبہم طور پر یاد تھا کہ وہ بچپن میں ایک چھوٹے لڑکے سے ملی تھی۔ وہ چھوٹا لڑکا جو تقریباً 12 یا 13 سال کا تھا بلا کے باہر کھڑا ہوتا تھا اور انہیں چھوٹی موٹی ہونے پر طنز کرتا تھا، لیکن کبھی کبھار جب ان کی سوتیلی ماں ان کے لیے کھانا نہیں پکاتی تھی تو وہ انہیں کچھ کھانے کو دیتا تھا۔ وہ انہیں چھیڑنا پسند کرتا تھا، تاہم وہ کچھ عرصے بعد ان کے پاس آنا چھوڑ گیا تو وہ اور عثمان ماضی میں پہلے ہی مل چکے تھے۔ اور عثمان نے صرف اس بار زینڈر کو نہیں بچایا تھا، وہ اس وقت پہلے ہی زینڈر حارث کو ایک بار بچا چکا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عثمان کے بغیر دونوں بچوں کو ہنری نے بہت پہلے مار دیا ہوتا۔ پروین خالی پن سے آگے گھورتی رہی۔ اب صرف ایک B16 باقی تھا۔ سچ کہوں تو اولڈ میڈی کی بات سننے کے بعد وہ کیا کرنا ہے کے بارے میں اور بھی بے بس تھی۔ تاہم وہ ہمیشہ سے سخت دل رہی تھی اور لوگ خود غرض ہوتے ہیں۔ اگرچہ عثمان نے ان کی بہت مدد کی تھی، زینڈر ان کا بیٹا تھا، اس وقت ان کی قربت کی درجہ بندی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کبھی بھی ایک روایتی معنی میں اچھی انسان نہیں رہی تھی۔ وہ عثمان کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے قابل نہیں تھی۔ انہوں نے ثالث کی طرف دیکھا، لیکن دیکھا کہ آدمی خوشی سے تیوری چڑھا رہا ہے، خاموشی سے تیوری چڑھا رہا ہے۔ پروین سمجھ گئی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ثالث ان کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ عثمان نے ان کی مدد کی تھی اور زینجر اور پیٹ دونوں کی جانیں بچائی تھیں۔ اگر ثالث فیصلہ کرتے تو زینجر انہیں اپنی باقی زندگی کے لیے نفرت کر سکتا تھا اور باپ بیٹے کے طور پر ان کا رشتہ کبھی بھی ہم آہنگ نہیں ہو پاتا، لیکن یہاں کسی کو ولن بننا تھا۔ پروین نے ایک فیصلہ لیا، ایک گہرا سانس لیا۔ میں فیصلہ کروں گی۔ انہوں نے ثالث کی طرف گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، B16 زینڈر کو دیا جائے گا۔ ثالث نے تیوری چڑھائی، اگرچہ وہ مستقبل میں آپ سے نفرت کرے۔ ہاں۔ پروین نے سر ہلایا اور کہا،
اگرچہ وہ مجھے نفرت کرے وہ تب بھی زندہ رہے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لارنس ایک طرف کھڑا تھا۔ وہ شان زینڈر کو واپس بھیجنے کے بعد فوراً لوٹ آئے تھے، اس صورت میں کہ ان کے باس کو ان کی ضرورت ہو۔ پروین کی بات سننے کے بعد لارنس خود کو آہ بھرنے سے نہیں روک سکا۔ شان نے کہا تھا کہ ان کے باس فیصلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ انہیں خوف تھا کہ پروین اور زینڈر ان سے نفرت کریں گے، لیکن اس لمحے میں لارنس نے پہلی بار ایک عورت اور ایک ماں کے دل کی گہرائیوں سے تعریف کی۔ جیسا کہ توقع تھی، مائیں ہی وہ ہوتی ہیں جو سب سے بڑی قربانی دے سکتی ہیں۔ مستقبل میں ساس جون کی زندگی اور اپنے بیٹے کی نفرت کو برداشت کرنے کے باوجود بیگم اسمتھ پھر بھی خود کو فیصلہ کرنے پر آمادہ کر سکتی تھی۔ ان کے مقابلے میں ان کے باس کا دشمنی اچانک ان کی دشواری کی طرح سنگین نہیں لگ رہا تھا، لیکن ایان نے یہ بھی سمجھا کہ ایک بار جب پروین یہ فیصلہ کر لیں گی تو انہیں اپنی باقی زندگی ہمیشہ کے لیے ساس جون میں گزارنی پڑے گی۔ انہیں کبھی سکون نہیں مل پائے گا، انہیں اپنی باقی زندگی کے لیے ایک چاند کا احسان چکانا ہوگا۔ کیا بیگم اسمتھ جو ایسا محسوس کرتی تھی اب بھی اپنے باس کے ساتھ خوشی سے اپنے دن گزاریں گی؟ ایان نے تمام کہانیوں کے بارے میں بھی سوچا جب لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی جان لے لی جو مر گئے تھے کیونکہ ان پر ان کی زندگی کا احسان تھا، کیونکہ وہ ان کی جان نہیں بچا سکے تو وہ ان کے ساتھ مر جائیں گے۔ بیگم اسمتھ اتنی انتہا پسند شخص نہیں تھی۔ کیا وہ تھی؟ لارنس، جس سے ایک برا احساس ہو رہا تھا، اچانک اپنے باس کے لیے پریشان ہو گیا، لیکن جب اس نے سر موڑ کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ پروین کے لیے یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اپنے بیٹے کی خاطر وہ اس آدمی کو مایوس کرنے والی تھی جس نے ان کے پورے خاندان کو بچایا تھا۔ اپنی باقی زندگی کے لیے انہیں کسی اور کی جان کا احسان چکانا پڑے گا۔ لیکن تو کیا ہوا؟ اگر وہ اپنی بیٹی کو بچا سکتی تھی تو وہ عثمان کی جان تو کیا اپنی جان بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قربان کر دیتی۔ لیکن جیسے ہی پروین نے یہ مشکل فیصلہ کیا، ان کے سامنے کھڑے آدمی نے اچانک آہ بھری۔ پروین نے سالس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوا جیسے ان کا سانس رک رہا ہو۔ ان کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ ان کے فیصلے کی حمایت نہیں کرتے؟ جو وہ حیرت میں تھی، وارڈ کا دروازہ دوبارہ دھکیل کر کھلا اور نرس باہر آئی۔ ڈاکٹر اسمتھ، مریض صدمے میں ہے، ہم دوبارہ ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مریض کی حالت کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں کینسر ہے، تو ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اسمتھ، بیپ بیپ، نرس کی آواز کے ساتھ مریض کے دل کا دوبارہ دھڑکنے کی آواز وارڈ سے آئی، تاہم یہ انتہائی کمزور تھی، جیسے اگلے ہی سیکنڈ میں غائب ہو جائے گی۔ پروین نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ اگر انہوں نے عثمان کو فوراً V16 نہیں دیا تو وہ مر جائے گا۔ اس نے اچانک اپنا سر موڑا اور وارڈ کی طرف دیکھا۔ میں انہیں الوداع کروں گی، یہ ان کی اپنی آپ کو سزا تھی، اپنے بیٹے کی نجات دہندہ کی موت کا مشاہدہ کرنا۔ یہ منظر مستقبل میں ان کے ذہن میں دوبارہ چلتا رہے گا، ان کے دل کو تکلیف دے گا اور انہیں شرم اور احساس جرم سے بھر دے گا۔ پروین، تم کتنے سرد مہر انسان ہو، اس نے اندرونی طور پر خود کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن جیسے ہی انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا، ایک مضبوط اور گرم ہاتھ نے اچانک ان کی کلائی کو تھام لیا۔ وہ مڑی تو دیکھا کہ سالس V16 کو ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ آدمی کے خوبصورت چہرے پر ان کی آنکھ کے کونے پر موجود تل خاص طور پر روشن چمک رہا تھا۔ ان کی آواز گہری اور مضبوط تھی، جیسے سیلوں کی، جس نے اس کی پریشانی اور الجھن کے درمیان انہیں سہارا دیا۔ اس نے کہا، یہ انہیں دے دو۔ ان چار الفاظ نے پروین کو حیران کر دیا۔ اس نے حیرت سے سالس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے رہے۔ پروین نے ایک سفید سرجیکل گاؤن اور دستانے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے گہرے بال ایک پن کے ساتھ ایک جوڑے میں بندھے ہوئے تھے جو ان کا نازک اور حسین چہرہ ظاہر کر رہے تھے۔ اس کی بادامی آنکھیں اس لمحے تھوڑی سی پھیلی ہوئی تھی۔ آدمی پوری طرح سے سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور ان کی سیاہ ریشمی قمیض روشنی میں تھوڑی سی چمکی۔ اس کا تاثر پرسکون تھا اور اس کی آنکھیں روشن اور تیکھی تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں ایک طویل عرصے تک خاموش رہے۔ بپ، وارڈ میں دل کی دھڑکن آہستہ اور آہستہ ہو رہی تھی، ہر دھڑکن ایسے لگ رہی تھی جیسے آخری ہو۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ کتنا وقت گزر گیا، یہاں تک کہ پروین نے V16 پر اپنی انگلیاں تھام لی جو سالس نے اسے دیا تھا۔ پھر وہ مڑی اور آپریشن روم میں داخل ہو گئی۔ ایک طرف سے لارنس اچانک دوڑتا ہوا آیا اور پکارا، باس، آپ یہ کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ زینڈر کا کیا ہوگا؟ سالس نے کچھ نہیں کہا۔
ایان نے غصے سے چیخ کر کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے 3 بچے ہیں اور آپ کو زینڈر سے سب سے کم محبت ہے، لیکن وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اس مقام تک لانس کی آواز پہلے ہی گلے میں پھنس چکی تھی۔ ماضی میں لانس کو زینڈر ناپسند تھا اور وہ لڑکے کو ایک چھوٹا سا شیطان سمجھتا تھا۔ بہرحال اس کے گہرے اور خبیثانہ خیالات تھے اور اسے محافظوں اور دایوں کے ساتھ شرارتیں کھیلنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس کا رویہ بھی ظالم اور سخت تھا، لیکن جب وہ اس بار انہیں لینے آئے تو ایان آہستہ آہستہ زینڈر کی شخصیت کو سمجھنے لگے تھے۔ وہ بچہ خاص طور پر واضح طور پر خالص اور مہربان تھا۔ اس نے ماضی میں جو تمام بری چیزیں کی تھی وہ اس لیے تھی کیونکہ اسے بہکایا گیا تھا۔ خاص طور پر زینڈر عثمان کے بستر کے پاس رہا تھا، یہاں تک کہ جب اسے شدید نیند آ رہی تھی اس نے واپس جا کر سونے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کار پروین کو اسے واپس جانے کا حکم دینا پڑا۔ وہ بچہ بہت وفادار اور ایماندار تھا۔ لانس کو اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ پھر بھی کیا وہ بچہ جسے وہ بھی پسند کرنے لگا تھا جلدی مرنے والا تھا؟ اس کے باس ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن اس نے زیادہ کچھ کہنے کی بھی ہمت نہیں کی۔ وہ صرف غصے سے شدید نگہداشت یونٹ کو گھور سکتا تھا۔ شیشے کی کھڑکی سے اس نے دیکھا کہ پروین B16 جنیاتی سیرم کی بوتل کھول رہی ہے۔ انہوں نے سرنج میں موجود تمام مائع کو نکالا، پھر انہوں نے سوئی کی طرف دیکھا۔ وارڈ میں روشن بلب کے نیچے تکیے نے ایک برفانی چمک کو منعکس کیا۔ انہوں نے سوئی کو ہلکا سے دھکیلا تاکہ اندر کی تمام ہوا باہر نکل جائے، پھر اچانک اپنے پیچھے دیکھا۔ شیشے کے دروازے کے ذریعے وہ اور ثالث ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ثالث نے سر ہلایا۔ پروین فوراً سمجھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے B16 کو سیدھا عثمان کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ عثمان کی دل کی دھڑکن معمول پر آ گئی۔ ثالث نے اپنے بہترین محافظوں میں سے ایک کو اس پر پہرا دینے کا حکم دیا، اس صورت میں کہ وہ جاگنے کے بعد ٹرو مین بن جائے اور فرار ہو جائے۔ B16 باقی طاقتور تھا۔ اگرچہ عثمان کو ان کے سر پر سنگین چوٹیں آئی تھیں، لیکن B16 کا انجیکشن لگنے کے بعد اس کی جسمانی فٹنس مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی اور اس کی صحت یابی کی رفتار عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی تیز تھی۔ اس نے واقعی طویل عمری کی علامت دکھائی۔ یہ یقینی بنانے کے بعد کہ وہ خطرے سے باہر ہے، پروین اور ثالث ہوٹل واپس گئے۔ دونوں ایک ہی وقت میں کمرے میں داخل ہوئے۔ چھوٹا زینڈر بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی نرم گدے پر کوئی دباؤ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایسا تھا جیسے اس پر کوئی نہیں تھا۔ ثالث نے پروین کی طرف دیکھا اور اچانک پوچھا، زینڈر کے پاس اب کتنا وقت باقی ہے؟ 1 مہینہ، پروین نے جواب دیا۔ اس نے ثالث کی طرف دیکھا، ہم نے B16 عثمان کو دے دیا ہے، اب زینڈر کا کیا بنے گا؟ ثالث نے ایک لمحے کے لیے غور کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بول پاتا زینڈر کی آواز اچانک ان تک پہنچی، ممی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے الفاظ نے پروین کو ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا، پھر وہ اس کی طرف دیکھنے کے لیے مڑا۔ زینڈر نے کہا، ڈیڈی نے مجھے کئی بار بچایا ہے، میں ان کی کئی جانوں کا مقروض ہوں، اسی لیے میں نے بہت پہلے ہی انہیں جینیاتی سیرم دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ میرا انتخاب ہے۔ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ بیٹھا، پھر اس نے مسکراہٹ کے ساتھ پروین کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پاس ابھی بھی 1 مہینہ باقی ہے جینے کے لیے۔ جب میں تہہ خانے میں قید تھا میں سمندر اور صحرا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن در حقیقت میں جو واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کچھ اور ہے۔ پروین کی آنکھیں تھوڑی سرخ تھیں۔ وہ بستر کی طرف چل کر گئی اور بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے زینڈر کو اٹھایا اور اسے اپنی گود میں لیا۔ 5 سال کے بچے اب بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ زینڈر اس طرح کی غربت کا عادی نہیں تھا۔ وہ مسکرایا اور کہا، میں ممی اور ڈیڈی کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حارث اور شمائل نے آپ لوگوں کو ایک ساتھ لانے کے لیے واقعی اپنا دماغ خرچ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں پہلے تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی شناخت کو دریافت کیا اور وہ پہلی بار کیلیفورنیا کے ایک ہوٹل میں ایک دوسرے کو ملے تھے، لیکن اس وقت انہیں ایک خوف تھا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کریں گے اور دونوں بچے اپنے والدین سے جدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے آپ دونوں سے سچ چھپانے کا انتخاب کیا۔ اس وقت شمائل اور حارث نے واقعی اپنے دماغ خرچ کیے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ لانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی شناختیں بھی چھپا رکھی تھی۔ وقت ایسے لگا جیسے بالکل شروع میں لوٹ آیا ہو، جب وہ پروین شمائل کے ساتھ امریکہ واپس آئی۔ میں نے وہ حاصل کر لیا جو وہ نہیں کر سکے تھے،
میں کافی اچھا بڑا بھائی ہوں، ہے نا؟ اگرچہ زینڈر کو نیند آ رہی تھی، وہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ اس نے کہا صرف یہی کافی ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ دونوں مجھے رضاکارانہ طور پر سب سے بڑا تسلیم کر لیں۔ پروین زینڈر کی نرم آواز سنتی رہی۔ وہ لڑکا آخر کار مزید خوش مزاج ہو گیا تھا اور اب اتنا افسردہ نہیں تھا۔ پروین نے اپنے بیٹے زینڈر کو گلے لگایا۔ اس کے دل میں ایک شدید درد اٹھا جو اسے بار بار یاد دلا رہا تھا کہ اس فیصلے کی قیمت کتنی بھاری تھی۔ تم بہت اچھے بھائی ہو زینڈر، پروین نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، اور تم میرے سب سے پیارے بیٹے ہو۔ زینڈر کی آنکھیں اب نیند سے بوجھل ہو چکی تھی۔ وہ آخر لمحے تک خوش اور مضبوط رہنا چاہتا تھا۔ ممی، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے اپنی چھوٹی سی آواز میں کہا۔ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اور حارث اور شمال دونوں نے مجھ سے کہا کہ زندگی میں سب سے بڑی چیزیں ہیں محبت، خاندان، سچی خوشی۔ وہ ہمیشہ یادیں بن کر رہتی ہیں۔ وہ ہنسا۔ مجھے بہت اچھی یادیں ملی ہیں۔ میرے پاس آپ، ڈیڈی، حارث، شمائل اور یہاں تک کہ ڈیڈی ٹرومین کی بھی یادیں ہیں۔ آپ لوگ شادی ضرور کرنا، ٹھیک ہے؟ اس نے آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ پروین خاموشی سے اس معصوم چہرے کو دیکھتی رہی جو خوابوں میں مسکرا رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں سے نکل کر اس کے بیٹے کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ ثالث کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنگین تاثرات تھے۔ اسے پتا تھا کہ پروین اس وقت کتنی تکلیف میں تھی۔ اس کا فیصلہ بظاہر عثمان کو بچانے کا تھا، لیکن حقیقت میں اس نے زینڈر کے احسان کو قبول کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا جو اس بچے نے خود اپنے نجات دہندہ کے لیے کیا تھا۔